ابھی اس بجٹ کے فگرز کو اگر دیکھا جائے، انکم ورسز ایکسپینڈیچرز 11,072 ارب روپے خالص آمدنی ہوگی حکومت کی، اور 17,573 ارب روپے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یہ تقریباً جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے تقریباً کوئی 5,500 ارب کا، یہ کتنا جو ہے وہ تشویشناک ہو سکتا ہے، چونکہ ہم نے جو ٹیکس ریونیو ٹارگٹ ہے وہ بھی بڑھا دیا ہے، اور وہ کتنا ریئلسٹک ہوگا پھر؟ اس میں یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ جب آپ کا جو ریونیو ہے وہ کم ہے اور آپ کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں، تو لہٰذا آپ کے پاس فسکل سپیس جو ہے وہ کم ہو جائے گی نیچرلی۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو تشویشناک صورتحال ہے جس کو آج ہم جو سامنا کر رہے ہیں، وہ ہے آپ کا ڈیٹ ریٹائرمنٹ۔ اس وقت آپ نے جو ایلوکیشن کی ہے فار ڈیٹ ریٹائرمنٹ وہ 8,000 ارب روپیہ ہے۔ یہ 8,000 ارب روپیہ آپ کے قرضوں کے سود کی صورت میں واپس جانا ہے۔ تو ہم ایک ایسے ڈیٹ ٹریپ میں ہیں جس سے باہر نکلنا فی الحال تو نظر نہیں آتا۔ دوسری بات، حکومت بات کرتی ہے اسٹرکچرل ریفارم کی، تو ابھی تک کوئی ایسا کریڈیبل روڈ میپ ہمارے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی کل وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ سپیچ میں کوئی ایسا روڈ میپ دیا، اور نہ ہی آج پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں بتایا کہ وہ کون سے اہداف ہوں گے، کون سے سٹیپس ہوں گے جس سے ہمارا جو یہ لانگ سٹینڈنگ اسٹرکچرل شفٹ ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا، اس سے ہم کیسے باہر جائیں گے۔ دیکھیں، جب تک آپ اپنی اکانومی کو ریفارم نہیں کریں گے، اسٹرکچرل شفٹ کی طرف نہیں جائیں گے، نہ آپ قرضوں سے جان چھڑا سکتے ہیں، نہ آپ یہ جو ہمارا گردشی قرضہ ہے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ آپ کو ٹیکس پہ ٹیکس لگانا پڑتا ہے، اور ٹیکس بھی انہی لوگوں پہ لگانا پڑتا ہے، چاہے وہ سیلریڈ کلاس ہے، چاہے وہ ایگریکلچرل سیکٹر ہے، چاہے وہ انڈسٹریل سیکٹر ہے، جو آلریڈی ٹیکسڈ ہیں۔ اچھا، ابھی اس میں ایک اچھی بات یہ ہمیں دکھائی دی ہے کہ جو بہت عرصے سے چونکہ ہم اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے تھے اور ہماری تمام حکومتیں اس طرف بات کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن عملاً کچھ نہیں کیا، وہ اس دفعہ تھوڑا سا جو نظر آیا وہ یہ ہے کہ جو آپ کا انڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے، یعنی اکانومی، اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے، چاہے وہ آن لائن ہے، چاہے ادروائز ریٹیلر ہے، چاہے ہول سیلر ہے، جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، اس کے لیے ریسٹرکشنز بھی لگا دی گئی کہ آپ ٹرانزیکشن بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ غیر منقولہ جائیداد کے حوالے سے بھی آ گیا کہ آپ پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے، آپ گاڑیاں 850 سی سی سے زیادہ کی سی سی کی گاڑی بھی نہیں خرید سکتے۔ تو یہ تو اچھی چیزیں ہیں، لیکن پھر میرا سوال وہی ہے کہ جناب یہ جو فسکل سپیس جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ تنخواہیں بھی بڑھا لیں اور یہ سارا کر لیا، آپ نے ڈیولپمنٹل جو فنڈز ہیں ان کو سلیش کر کے ایک فسکل سپیس کریٹ کیا، جس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی آپ نے کچھ ریلیف دیا، تنخواہوں کے حوالے سے اور پینشن کے حوالے سے بھی دیا، لیکن ود آؤٹ انکریزنگ یور ٹیکس بیس۔ یہ ٹیکس بیس آپ نے انکریز نہیں کیا، اور آپ نے جو ہے ایک ڈیولپمنٹل سیکٹر ہے اس میں سے کم کیا۔ اچھا، ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے جس کو ہم پی ایس ڈی پی کہتے ہیں وفاق میں، اور اے ڈی بی جو ہے اینول ڈیولپمنٹ پلان جو صوبوں کے ہوتے ہیں، دیکھیں اس میں بہت بڑا چنک ہے جو کہ سیاسی رشوت کے طور پر چلا جاتا ہے، وہ ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز کے ڈیولپمنٹل فنڈز میں ان کو چلا جاتا ہے۔ اچھا، وہ آپ کیوں نہیں روک پا رہے؟ آج وزیر خزانہ نے ایک بات کہی، اور ان کا یہ سوال مجھے جو کویسچن ہے میری سمجھ سے بالا تر ہے، وہ کہتے ہیں دیکھنا ہے حکومتی اخراجات کم کیوں نہیں ہو رہے۔ اور بھائی یہ کس نے بتانا ہے؟ ہم نے تو نہیں بتانا کیوں کم نہیں ہو رہے، یہ تو آپ وزیر خزانہ ہے جس وزارت میں 32 جوائنٹ سیکٹری ہوں گے۔ آپ یہ سوچئے ذرا، حجم دیکھیں وزارت خزانہ کا کہ 32 جوائنٹ سیکٹریز ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہمارا حکومتی اخراجات جو ہیں وہ کم کیوں نہیں ہو رہے۔ عام آدمی کیسے بتائے گا؟ عام آدمی تو یہی کہے گا بھائی کم کرو، لیکن کام کس نے کرنے ہیں؟ یہ ہمارا جو سسٹم ہے، دیکھیے یہ بالکل روٹن، اور یہ سارے جو کلرکس بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام صرف یہ ہے مکھی پہ مکھی مارتے جاؤ، اور پچھلے سال کا جو بجٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کے اندر نئی فگرز ایڈ کر دو، اور جس ملک کی اکانومی رانا صاحب، آپ کی اسی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے جو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو گزشتہ مالی سال ہے وہ اراؤنڈ 10%، پریسائزلی اگر بات کی جائے تو 10.3% ہے، اور اس کے لیے ٹارگٹ جو رکھا گیا ہے بقول وزیر خزانہ صاحب کے، ہم نے 14% پہ یا منیمم 13% پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی لے کر جانا ہے۔ اب اپیرنٹلی دو ہی ونڈوز ہیں ہمارے پاس، یا تو ایکسپینڈیچرز کم کر دیے جائیں یا ٹیکس ریشو جو ہے وہ بڑھا دی جائے۔ تو اب ایکسپینڈیچرز بھی اگر اس سال سیکرٹری خزانہ جو بتا رہے تھے کہ 10.7% ہم نے سول گورنمنٹ کے لیے ایکسپینڈیچرز بڑھائے ہیں، تو پھر یہ کیسے تمام تر چیزیں ممکن ہو پائیں گی؟ ساری الفاظ کی جادوگری ہے، یہ شعبدہ بازی ہے۔
سینگ از بلیونگ. اگر یہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا تو آج ہمارا اکنامک سروے ہمیں ایک اچھی پکچر دکھا رہا ہوتا, ایک اچھی پکچر پینٹ کر رہا ہوتا ہے اکنامک سروے. تو اکنامک سروے تو کچھ اور بتا رہا ہے جو سیکٹری خزانہ کرے. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا الفاظ کا گورکھ دھندا ہے. ہر دفعہ یہ جو کلرکس بیٹھے ہوئے ہیں نا, بیسیکلی آپ کے ملک کی اکانومی کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ سسٹینیبلٹی نہیں ہے, پالیسی سسٹینیبل نہیں ہے. اس کی وجہ کہ جس ملک کی اکانومی کو اکانومسٹ کی بجائے بینکرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس چلائیں گے تو what do you expect؟ آپ یہ بتائیں کہ بینکرز کا کام اکانومی چلانا نہیں ہے ملکوں کی معیشت. یہ یہاں تو ہر بندہ ایڈم سمتھ بنا ہوا ہے نا جی. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ 32 جوائنٹ سیکٹریز کیا کر رہے ہیں؟ کچھ کر رہے ہیں. صرف ٹیکس والے جن پہ ٹیکس لگا ہوا ان سے ٹیکس لیتے ہیں آپ اپنا ٹیکس بیس جو ہے وہ بڑھانے کے لیے آج تک آپ نے کچھ نہیں کیا. کوئی اسٹرکچر ریفارم کی جس طرح میں بار بار بات کر رہا ہوں, کوئی آپ نے کریڈیبل روڈ میپ دیا کہ ہم نے فیوچر میں یہ کرنا ہے؟ کیسر صاحب یہ بھی کہے گا, جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر خزانہ کی جانب سے آج یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ پاس کی گئی ہے کہ صنعتوں کو بحال کیا جائے گا, ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے گا, اور اوور آل وہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک گروتھ پر فوکس کیا جائے گا. تو آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ سے کیا لگتا ہے کہ اس پر عملی اقدامات بھی ہوں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا انہوں نے اس چیز کا اندازہ لگایا, کوئی سول سرچنگ کی؟ یہ بتائیں قوم کو کہ پاکستان سے انویسٹر اور انڈسٹریلسٹ باہر کیوں چلا گیا, اس کو باہر سے واپس بلانے کے لیے کون سے اقدامات ہیں؟ 1 2 3 4 5 کوئی تو بتائیں ہمیں کہ جناب یہ 4 5 6 سٹیپس ہیں, یہ انسینٹیوز ہیں جو ہم اپنے انڈسٹریلسٹ کو اور اپنے لوکل انویسٹر کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا پیسہ سرمایہ جو پاکستان سے باہر لے گیا انڈسٹری بھی, وہ واپس لے کے آئے. آپ نے تو ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا. لہٰذا اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف جو ہے نا ایک جگلری آف ورڈز ہے, شوبدہ بازی ہے. ہر سال پچھلے 30-35 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہر فائنانس منسٹر آتا ہے, وہ اس قسم کی ایک روزی پکچر پینٹ کرتا ہے. جب وہ حکومت چلی جاتی ہے, وہ آنے والی حکومت پھر ایک کشکول لے کے IMF کے پاس چلی جاتی ہے. دیٹ از وائی آج ہم 25 جو ہے وہ IMF کے پروگرامز لے چکے ہوئے ہیں. ابھی یہاں پہ فسکل کنسولیڈیشن کی بات کر رہے تھے جناب کل وزیر خزانہ صاحب. اچھا, وہ کس طرح ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ صوبوں سے آپ جو ہے وہ سرپلس میں لے کے جا رہے ہیں ان کو کہ جناب اپنا یہ فسکل سپیس کریٹ کریں, ہم آپ کو دینے نہ پڑے وہ NFC کے تحت جو پیسے ہوتے ہیں. اور یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ سپٹمبر میں آپ نے IMF کے پاس سیکنڈ ریویو کے لیے جانا ہے. اس کے لیے ایک بنیاد بنا رہے ہیں جو کہ ایک بالکل کمزور فاؤنڈیشنز پہ ہے, اور جب وہ ریویو ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیٹ از وائی آئی ایم اسٹریسنگ کہ جب تک آپ کی پالیسی سسٹینیبل نہیں ہوں گے, آپ اپنی اکانومی کو اس کے پیروں پہ کھڑا نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ فائر فائٹنگ سے نکلیں, ایڈ ہاک سے نکلیں. ٹھیک ہے, وقتی طور پہ آپ کو یہ بھی کرنا ہے, بٹ کم اپ ود مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم اسٹریٹجیز, جو کہ یہ نہیں کرتے. یہ ایک ہماری حکومتوں کا وتیرہ بن گیا ہوا ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, یہ بس اپنی مراد کے لیے, اپنے کمیشن کے لیے, اپنے جو ان کے جو ہے اکنامک انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 3-4 سال جو حکومت کا ہوتا ہے وہ گزارتے ہیں. اگلی حکومت جو ہے وہ پھر ایک کشکول لے کے چلی جاتی ہے اور پاکستان از بیک ٹو اسکوائر ون. آپ ایسے کویگمائر میں ہم پھنس چکے ہوئے ہیں جس سے نکلنا بہت مشکل ہے. آپ کو بڑے ریڈیکل آؤٹ آف باکس سولوشنز کی طرف جانا پڑے گا. اب میری ذاتی رائے ہے کہ دیکھیں اس وقت جو لاس انکرنگ اسٹیٹ اینٹیز ہیں ان کے حوالے سے کوئی پلان نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے پرائیویٹائز کرنا ہے, ان سے کیسے جان چھڑانی ہے. پھر اوپر سے دیکھیں ایک اور بات کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, یہ ایزی منی کا قائل آپ قوم کو بنا رہے ہیں, خیرات کا قائل بنا رہے ہیں کہ جناب ہم ہر سال آپ کو یہ پیسے دیتے جائیں گے وداؤٹ میکنگ دیم ورک. آپ ان کے لیے ایسی اپورچونیٹیز کیوں نہیں کریٹ کرتے؟ ابھی دیکھیے, ابھی تقریباً 700 ارب روپے آپ نے دینا ہے, تو 2-3 سال میں یہ 700 ارب یا 600 ارب جتنا بھی ہے, آپ 2000 ارب روپیہ ایسے انسٹیٹیوشنز پہ لگائیں, ایسی انڈسٹری میں لگائیں جس میں لوگوں کے پاس سکل بھی آئے اور اس کے ساتھ وہ کام کرے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی. ایک اور امپورٹنٹ بات, ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں. بھائی آپ پہلے یہ آپ طے کر لیں کہ پاکستان میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم بنائیں گے, مینوفیکچر کریں گے اور اس کی مارکیٹ اویلیبل ہے آؤٹ سائڈ پاکستان. یہ بھی کسی کو نہیں پتا. That is why I'm saying it's all kite flying. صحیح رانا صاحب, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں نیو آئیڈیاز پر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کن سے فائدہ ملک کی معیشت کو ہو سکتا ہے. یہ بھی کہیے گا رانا صاحب, جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں 1 سے 16 گریڈ تک میں 15% کا ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے, 17 سے آنورڈ جو ہیں ان کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا ہے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ریلیف اس طرح سے دکھائی نہیں دیتا. تو اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ میری اور آپ کی دکھتی رگ ہے, اس پہ نہ ہی بات کرے تو اچھا ہے. چلے پھر بھی ہونا تو چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی کچھ ایسے انسینٹیوز ہونے چاہیے, چاہے کوئی کسی بھی حوالے سے ہے. رانا کیسر صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی.
जिस तरह से दानियाल साहब ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में अगर हम देखें सितंबर अक्टूबर से ऑनवर्ड महंगाई का एक रैला आ रहा है इस मुल्क में, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से महसूलात में इजाफा करने की मुख्तलिफ कोशिशें की जा रही हैं। अब जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं उनके हवाले से भी कहा गया कि उन पर भी टैक्स आयद किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में किस हद तक मुस्बत नताइज सामने आ सकते हैं इसके बाद? देखिए, होपिंग अगेंस्ट द होप वाली बात है। जैसे भी दानियाल अजीज़ मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बात कर रहे थे, ही इज़ राइट कि पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे एक विजनलेस, रडरलेस इकॉनमी है हमारी, जिसका आपने, मैं बार बार स्ट्रेस करता हूँ कि ये फायर फाइटिंग पे लगे होते हैं, ढाक आज दा दिन नंग जाए कल दी देखी जाएगी। दिस इज़ द कल्चर। आपका मिड टर्म लॉन्ग टर्म जब तक प्लान नहीं होगा, ग्रेजुअली पाकिस्तान को आप इस ट्रैप से बाहर नहीं निकालेंगे तो आपके हालात ठीक होने वाले नहीं। और जितनी जल्दी हो सकता है अगर आप कर सकें तो एलीट कल्चर से पाकिस्तान को आज़ाद करवाएं, इस एलीट कैप्चर से पाकिस्तान को आज़ाद करवाएं। दूसरी बात, आप टैक्स लगाएं जी, किसी को एतराज़ नहीं है। व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? आपने टैक्स पेयर्स के लिए क्या प्रिविलेजेस रखी हैं? क्या जैसे सीनियर सिटीजन्स के काउंटर होते हैं, आपने कहीं यही अनाउंस किया कि जनाब हम के लिए भी काउंटर बनाएंगे ताकि जो उस लाइन में नहीं खड़ा वो भी, उसको भी शर्म आएगा, भाई वो देखो रिस्पेक्ट मिल रही है टैक्स पेयर को।